وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، مجھے جس موضوع پر گزارشات پیش کرنے کا حکم کیا گیا ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت اور دیوبندی وہابی حضرات کے درمیان فرق. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جن میں سے ایک نجات پانے والا فرقہ تھا اور 70 ناری اور دوستی تھے. عیسائی لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جن میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا تھا اور 71 فرقے دوستی اور ناری تھے. اور فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں پر تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک جنتی ہوگا، ناجی ہوگا، اور 72 فرقے جو ہیں وہ دوستی ہوں. تو ظاہر ہے یہ آپ نے اپنی امت جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ ان کی بات کی ہے. جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں، جن کو امت دعوت کہا جاتا ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہے جو 73 میں سے صرف ایک جماعت ہی نجات پانے والی ہے، باقی سارے دوزخ کے ایندھن ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پہ میں ہوں اور جس راہ پہ میرے صحابہ کرام ہیں، اس راہ پہ جو چلے گا وہ جنت کی راہ پہ چل رہا ہے، نجات اور خلاصی کی راہ پہ چل رہا ہے. اور جو اس راہ کو چھوڑ دے گا تو وہ دوزخ کی راہ پہ چلے گا اور دوزخ کا ایندھن بنے گا. اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. تم میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، پکڑو. اب اگر ہاتھوں سے نہ تھام سکو تو پھر ڈاڑوں کے ساتھ اسے قابو کرو. ہر حال میں اس سنت کو قابو کرو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تھامو، اس میں تمہارے لیے نجات ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے اندر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میرے اہل بیت ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے مل کر کے آئیں گے. قیامت تک ان میں باہم اتفاق اتحاد رہے گا، ان میں یکجہتی ہوگی اور یہ مل کر کے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. تو ان تمام ارشادات سے ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ ہدایت کا ذریعہ
اللہ کا قرآن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی راہ یہ نجات کے ضامن ہے، اور اس سے ہٹ کے جو بھی طریقہ ہوگا تو وہ گمراہی کا ہوگا اور دوزخی بننے کا ذریعہ اور موجب ہوگا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ 73 فرقے بہرحال بننے ہیں، یہ نہیں اللہ تو حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اختلاف نہ کرو، حکم تو یہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کے حکم پہ لوگ عمل بھی کریں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، ہم سے نہیں پڑھی جاتی، روزے رکھو نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ دو نہیں دی جاتی، حج کرو نہیں ہو سکتی، زنا حرام کیا، چوری حرام کی، ڈاکے حرام کیے، قتل حرام کیا، شراب خوری حرام کی، لیکن ہم ان سے نہیں رکتے، وہ غلط کاریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو عمل علیحدہ چیز ہے، حکم علیحدہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شک اتحاد کا، اتفاق کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ ان کی ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن اختلاف کی کوئی بنیاد ہو تو پھر تو قابل برداشت ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اختلاف کیا جائے، خواہ مخواہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، تو یہ ایک بڑی ذلیل حرکت ہے اور بڑی نازیبا حرکت ہے اور ناقابل برداشت قسم کی یہ خصلت ہے۔ جن لوگوں کے بزرگوں نے اہل سنت والجماعت والا طریقہ اپنائے رکھا، وہ ان بزرگوں کی تو عزت قدر کرتے ہیں، لیکن اس طریقے کو برا بھی جانتے ہیں اور اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں، جس کا طریقہ غلط ہو، جس کا عمل برا ہو، جس کا فعل گمراہی ہو، وہ آپ عزت کے قابل ہو سکتا ہے، اس کی تعظیم تکریم کی جا سکتی۔ تو یہی ایک بنیادی وجہ بنی جس سے یہ اختلاف اہل سنت اور علماء دیوبند کا پیدا ہوا کہ جو کچھ ان کے بزرگ کرتے آ رہے تھے ہم اسی راہ پر قائم ہیں، اسی راہ پہ گامزن ہیں۔ وہ لوگ اپنے بڑوں کی عزت بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں، انہیں اللہ کے ولی بھی مانتے ہیں، ولی گر بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے طریقے کو گمراہی بھی مانتے ہیں۔ میری اردو تو سیدھی سادھی ہے، تو پہلے دہلوی اور لکھنوی اردو آپ کے سامنے بولی جا رہی تھی، اس وقت تو آپ نہیں بولے پنجابی ہونی چاہیے۔ میری تو سیدھی سادھی سی اردو ہے، پنجابی جیسی ہے۔ بہرحال مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے علاقے تعاون آ گیا، دڑا دڑ موتاں واقع ہون لگ گئی ہیں۔ میں سوچیا، غور کیتا کہ کوئی ذریعہ بچاؤ گا، کوئی وسیلہ، کوئی ہیلا کہ ملک الموت ساڈے گھر قدم نہ رکھے، دور دور ہی رہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بچاؤ حاصل ہوئے، تحفظ حاصل ہوئے۔ تو خیال آیا کہ اگلے بزرگاں کا طریقہ کیا ہے کہ جدہ اس قسم دی مصیبت پیش آوے وہ نبی پاک دے قصائد لکھ دے ہن